ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایمان ہے اور جو ان کا شہادت کا جذبہ ہے۔ امریکہ جیسے سپر پاور کو اور اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، ان کو گھٹنوں پہ لایا۔ ایران کا رتبہ بہت اونچا ہو چلا گیا۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کو انہوں نے تباہ نہیں کیا اور وہ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں؟ شیر خدا حضرت علی، ان کی پیروکاری میں کا انہوں نے ثبوت دیا، ولن آف دا ہول ورلڈ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایران کے لوگوں کو، وہاں کے جو فوجی ہیں، وہاں کے جو لیڈرشپ ہے، ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جس جذبے سے، نہ تو ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی نیوکلیئر بام ہے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایمان ہے اور جو ان کا شہادت کا جذبہ ہے۔ جس طرح سے انہوں نے یہ لڑائی لڑی کہ آخر کار، ابھی تو خالی چمن گویا ہو رہی ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کو اور اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، ان کو گھٹنوں پہ لایا۔ اور امریکہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت جو اسلامک کنٹریز ہے اس میں ایران کا رتبہ بہت اونچا ہو چلا گیا۔ وہ ایک لیڈرشپ کا رول ان کو مل گیا، اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ، ان کی خاطر، عراق ہو، افغانستان ہو، لیبیا ہو، سیریا ہو، وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کو انہوں نے تباہ نہیں کیا اور وہ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں، ریجیم چینج کا نام دیتے ہیں، بڑے بڑے نام دیتے ہیں۔ پر اصل میں اگر دیکھا جائے تو آج اگر امریکہ اپنا یہ سبق یاد رکھے گا کہ انہوں نے جنگ میں اپنی ٹانگ ڈال کے، اپنی ٹانگ اٹکا کے، انہوں نے اپنی جو پریسٹیج تھی، دیکھیے امریکہ پریزیڈنٹ بہت بڑا، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، وہ بڑا مانا جاتا ہے، پر جب سے ٹرمپ آئے انہوں نے اس امریکہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن کو اتنا بلیٹل کیا ہوا ہے، اتنا سبورٹ کیا ہوا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں اور ابھی کیا کرنے والا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خاص کر جو اسلامک ممالک ہیں جنہوں نے اس کانفلکٹ میں، جب ایران اور اس کا آپس میں تھا، انہوں نے زبانی خرچہ چلایا، زبانی کہا، باقی حالانکہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹرول ہے، باقی ہتھیار ہیں ان کے پاس، وہ اس کا استعمال کر سکتے تھے، پر انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ ایران نے جو جس کو کہتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی، ان کی پیروکاری میں کا انہوں نے ثبوت دیا اور بالکل اس کو فالو کر کے شہادت کو ترجیح دی، اور اسی شہادت نے آج ایران کو سرخ رو کیا کہ آج امریکہ جیسا اتنا بڑا سپر پاور اور عراق، یہ اسرائیل جیسا جو پورا جس کو کہتے ہیں ولن آف دا ہول ورلڈ، جس نے ہر جگہ تباہی مچائی ہے، فلسطین میں اتنی تباہی مچا رہا ہے 2 سال سے، کوئی کچھ کہتا نہیں، اس کو بھی انہوں نے گھٹنوں پہ لایا۔ اب چونکہ جو سیز فائر کی ڈیل ہے، کیا یہ میچور ہوگی؟ کیونکہ ٹرمپ نے اس میں پہلے شرکت کی ہے، اب وہی اس کو سجسٹ کر رہا ہے سیز فائر۔ میرے خیال میں جو میں نے لیٹسٹ رپورٹ سنی کہ جو ایران نے شرط رکھی تھی کہ ہم اس سیز فائر کو تب مانیں گے اگر وہاں ایران کے ٹائم کے 4 بجے تک اسرائیل جو اپنے سارے جو ہے اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیل نے اس کو فالو کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور ٹرمپ کو قطر کی مدد لینی پڑی کہ بھئی آپ اسرائیل تو مان گئے، آپ ایران کو منوائیے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ عالمی اسلام کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جو خاص کر جو شیعہ برادری میں جو جذبہ شہادت ہوتا ہے، وہ جان سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے۔ میں کہتی ہوں ان کے لیے یہ بہت ہی جو ہے مبارک دن ہے۔ امید کریں گے جو اسٹرائک ہوئے ہیں قطر میں، امریکن بیسز جو وہاں پر ایئر بیسز ہے وہ بند ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی امید کریں گے اگر یہ جلدی رک نہیں گیا ہے تو خدا نخواستہ یہ انٹرنیشنل ورلڈ کانفلکٹ۔ نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو پہلے بھی ہم بھی انڈیا پاکستان کی جنگ، وہ بھی بالکل نیوکلیئر جنگ کے دہانے پہ تھے، وہاں سے ہم واپس آئے، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں اس میں سب سے بڑا رول امریکہ کا ہے، کیونکہ وہی یہ جنگیں شروع کرتا ہے، وہی چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بڑا رول ہے، اور آج چائنا اور روس جو پازیٹیو رول کر رہے ہیں، جس طرح جو انہوں نے پیچھے جو سپورٹ کیا ایران کو کہ بھئی ایران اکیلا نہیں ہے، جبکہ ایران کو باقی اپنے جو برادر ملک ہیں انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، پر ان 2 ملکوں نے آگے آ کے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ
ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں جس ملک کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے بھی ایک میسج چلا گیا اور آج سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں. خدا بھی چاہے ورنہ ہمارے یہاں پر اثر پڑ سکتا ہے. نہیں وہ تو نیچرلی صحیح بات ہے کہ جب بھی کسی ہمارے اتنا نزدیک خطہ ہے یہ, اس میں اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے رشتے رہے ہیں, اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ایران کے ساتھ اتنے سالوں سے پرانے رشتے رکھے ہوئے تھے وہ آج اس سے بالکل مخالف پالیسی اس نے اڈاپٹ کی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے خطے نہیں پوری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے.